ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے خود ہے زمانہ، زمانے سے ہم نہیں۔ السلام علیکم، آپ 72 کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارسلان محمود۔ عزیز ناظرین، امریکہ میں ایک قیدی کو پھانسی سنا دی گئی۔ پھانسی سے ایک دن پہلے وہاں پر بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے سائنسدان بیٹھے، وہ سوچنے لگے کیوں نہ اس قیدی پر ایک تجربہ کیا جائے۔ وہ سارے اس قیدی کے پاس گئے اور جا کر کہتے ہیں تجھے پھانسی کی سزا تو ہو چکی ہے، تو نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، کیوں نہ ہم تمہارے ساتھ کچھ ایسا کریں کہ تمہیں تکلیف کم سے کم ہو، کیونکہ جب تمہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا تو کچھ سیکنڈ، 30 سیکنڈ، 40 سیکنڈ یا 1 منٹ تم کو تکلیف زیادہ ہوگی، تو ہم کچھ ایسا نہ کریں کہ تمہاری تکلیف میں کمی واقع ہو۔ تو وہ کہتا ہے میری تو موت ہے، میں نے تو جانا ہی جانا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اگر اس سے کوئی کم تکلیف دہ عمل ہے تو وہ میرے ساتھ کیا جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ ایسا کریں گے کہ ایک کوبرا یعنی سانپ تمہارے پاس لایا جائے گا، وہ تمہیں ڈسے گا اور تم ود ان اے سیکنڈ جو ہے اس دنیا سے پردہ فرما جاؤ گے۔ وہ شخص مان جاتا ہے۔ اگلے دن اس شخص کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے اور ایک کمرے میں اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک کمرے کا دروازہ کھلتا ہے، وہ شخص سمجھتا ہے کہ سانپ آ گیا، لیکن وہ جو بڑے بڑے سائنسدان ہوتے ہیں وہ اپنے پلان کے مطابق 2 سیفٹی پن یعنی سوئی اس کے جسم میں چبھاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے عزیز ناظرین کہ وہ کچھ ہی سیکنڈ کے درمیان اس دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اور اس سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب اس شخص کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اس شخص کے جسم سے زہر یعنی پوائزنس جو کوبرا کے منہ میں ہوتا ہے وہ بھی برآمد ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ انسان جو چیز مائنڈ میں سوچ رہا ہوتا ہے وہ اسی چیز کی طرف جاتا ہے، اور اس کی مائنڈ سیٹ جس چیز کی طرف اسے لے کر جا رہی ہوتی ہے وہ اسی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ نے مووی دیکھی ہو 3 ایڈیٹ، اس مووی میں کیا چیز ہے؟ عامر خان ایک لیسن بار بار دے رہا ہوتا ہے، آل از ویل، آل از ویل۔ کیوں؟ وہ ایک کہانی بھی سناتا ہے، اس کے گاؤں میں اس طرح چوکیدار آیا اور وہ اندھا تھا، اسے تو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن وہ کہتا تھا آل از ویل، آل از ویل۔ مین اس دل کو سیٹسفائی کرنے سب کچھ ہوتا ہے۔ 70% سے زیادہ بیماریاں منفی سوچ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اور ہمیں 25 سال تک تو نہیں اندازہ ہوتا کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، کیونکہ یہ ایج ایسی ہوتی ہے، مگر 50 سال کی عمر تک ہم یہ چیز سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ جی ہاں ناظرین، اور 50 کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی ہمارے بارے میں یعنی لوگ ہمارے بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں رہے تھے۔ جی ہاں ناظرین، اور یہاں پر کسی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ ہم زندگی میں یہی سوچتے رہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ آخر میں صرف یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی ہاں ناظرین، زندگی تھوڑی سی ہے، اس کو خوشی خوشی جئیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے اپنے ذہن میں یہ چیز پال لی تھی کہ اس کے جسم میں سانپ کا زہر پیوست ہو چکا ہے، اب اس کی موت واقعہ ہونا ہی ہونی ہے۔ اسی وجہ سے جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو وہی زہر برآمد ہوا جو اس کو سانپ کے ڈسنے پر اندر داخل ہونا تھا۔ جی ہاں ناظرین، صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک کتا اس کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اور میرے اسپرچول ٹیچر اقبال علیہ رحمہ آپ اس کے بارے میں فارسی میں لکھتے ہیں، ہر کرد محسوسات را تسخیر کرد، عالمی الذرہ تعمیر کرد۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جس نے محسوسات یعنی اپنے دل کو تسخیر کر لیا وہ ایک ذرے سے پوری دنیا کو تعمیر کر سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اسٹیو جابز کا کہنا ہے کہ 99% لوگ اس 1% کے غلام ہوتے ہیں جنہوں نے ہمت نہیں ہاری ہوتی، اور ممکن کام تو ہر کوئی کر لیتا ہے، تم کو ناممکن کو ممکن کرنا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اور شیکسپیئر کا کہنا ہے کہ ہم کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہم کیا بن سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، کیلن پاول کا کہنا ہے there are no secret in success, it is the result of preparation, hard work and learning from failure۔ جی ہاں ناظرین، ہم زندگی میں کسی طرح بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس چیز کا مرکز ہوگا کہ ہم نے محنت کتنی کی ہے۔ اور پھر لاسٹ میں اقبال میرے روحانی مرشد وہ کہتے ہیں ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔